بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موت زندگی کا ختم ہونا نہیں بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جو کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور چکنا ہے، اور بے شک ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن مرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان میں مختلف طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر انسان پر موت برحق ہے اور موت کے آنے کے طریقے بھی سب کے لیے مختلف ہیں، لیکن موت کی چند ایک نشانیاں سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد جان لی ہے کہ جن سے ہر انسان کو موت سے پہلے دوچار ہونا ہے۔ جب موت بندے کو آ گھیرتی ہے تو اس کا رابطہ اس دنیا فانی سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قریب بیٹھے ہوئے کو اس میں موت کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ آئیے انہی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سائنسی طور پر موت سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مرنے والی کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کو توانائی کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے خوراک کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آنتیں کام کرنا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی پیٹ میں داخل نہیں ہوتا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، اس لیے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روئی یا چمچ کے ذریعے پانی پلائیں۔ موت سے پہلے ظاہر ہونے والی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کی حاجات ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے، اس کے جسم سے طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جسم میں حد سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے، درد کی وجہ سے کراہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جو تیسری نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے شخص کی نیند میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر نیند ہی محسوس کرتا رہتا ہے، اس میں میٹابولزم کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ موت سے قبل دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، نبض کو ہاتھ لگانے سے بمشکل محسوس کرنا پڑتا ہے کیونکہ جسم کے حصے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مرنے والے کے جسم کا درجہ حرارت اور بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ مرنے والا کسی بھی چیز کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ عام روٹین کے مطابق اس کے سانس لینے میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تیز تیز سانس لینے لگتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ مرتے وقت بندہ کسی کو پہچاننے میں دشواری کرتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی اپنے گھر والے سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ موت کا سب سے آخری مرحلہ اور نشانی سکرات ہے۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔ ایسی حالت میں مرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو اس کی جگہ سے لیٹا رہنے دے، تاکہ اس کی جگہ تبدیل کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیائے فانی کی خواہشات کو ختم کر کے آخرت کی فکر کریں، ہم دنیا میں نیک کام کریں،
ایک دوسرے کا دل نہ دکھائے، کسی کو ایسی تکلیف نہ دے کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ ہم نیک کام کریں اور ہر وقت اپنے رب کریم سے ڈرتے رہے، یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔